الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وجوادنا وصلاتنا وديننا وإيماننا وروحنا ومعيننا ومغيثنا وباقرنا وكاظمنا وفاطمنا وزيننا وغوثنا وغياثنا وشوقنا وسرورنا ومقصودنا ومطلوبنا ومذكورنا ومنظومنا ومخدومنا ومحمودنا ومرغوبنا ومقسومنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام بے سہیم و قسیم و عدیل و مثیل جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں اصدق الصادقین سید المتقین
چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرت پہ لاکھوں سلام، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، بے حساب و کتاب و عذاب و عتاب، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، آپ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں ہزاروں لوگوں میں بھی حاضری پیش کرنی ہوتی ہے، مگر یہاں بڑے ڈاڈے فقیر بیٹھے ہیں، اے میرے یعنی آج جو ہے نا جی، یہ اگر اٹھ رہے ہیں اس میں جو حرکت اور طاقت آ رہی ہے، یہ اہل بیت کا صدقہ ہے جی۔ تو ظاہر ہے پھر حضرت غازی اسلام کے شہزادے بھی ہیں، اور حسنین کریمین کی مبارک نسل بھی یہاں پر موجود ہے۔ آج تقریر کرنے کا موڈ نہیں ہے، آج حال دل آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بڑی محبت کے ساتھ ہمارے سنگی فصیح الحق صاحب نے وقت لیا، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے پشت پناہوں کو، رہنماؤں کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے جی۔ صلہ اتنا ہی کافی ہے جی، قیامت کے دن باقی تو پتہ نہیں کیا ہونا ہے جی، لیکن یہ بات تو میرے امام لکھ کے فتاوی رضویہ شریف میں کہ حضور اپنے غلاموں کو بخشوانے کے لیے رب کی بارگاہ میں اپنا امامہ اتار دیں گے۔ اور ایک آواز آئے گی جی، اس کی ذمہ داری ہم خود لیتے ہیں جی، باقی باتیں بخاری شریف موجود ہے، کتابیں ہیں، اگر ادھر بات چلی گئی تو عرض کریں گے۔ ایک تو ہمارا ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے قیامت والے دن حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو شفاعت کھول دینے، کسی کے بازو ان جیسے نہیں، کسی کا اشارہ ان جیسا نہیں، بس بازو شفاعت کھل لیں جی، اور ایک آواز آئے گی، فرشتوں باقی بات والوں کو قدموں میں بٹھا۔ یہ میرا وجدان تو ہے ہی ہے، الحمدللہ یہ ہر سنی مسلمان کہہ رہے کہ حضور نے فرما دینا جی آج ہو جی، تو پھر ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی،
ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ یہ چھوٹی بات ہے جی۔ اور پھر سجدہ تحقیق ہو تو اعلیٰ حضرت کی، جنہیں اعلیٰ حضرت نو چھڈیا جی اسی انہوں اپنی اکھاں نال ذلیل ہونے ویکھیا۔ جنہیں بھی اعلیٰ حضرت نو چھڈیا جی، پاویں کوئی مولوی ہے تے پاویں کوئی پیر ہے جی، جڑا اعلیٰ حضرت تو اصل میں اعلیٰ حضرت اور امیر المجاہدین یہ شخصیات کا نام نہیں ہے جی، یہ نظریے کا نام۔ نظریہ کیا ہے جی؟ کروں تیرے نام پہ انہیں جانا، بس یہ نظریہ ہے۔ تو جو اس نظریے سے دائیں بائیں جائے گا اپنی تحقیقیں لے کر آئے گا نا جی، اس بارگاہ میں تحقیقیں تو چلتی نہیں۔ ساری کائنات کے مولوی پیر سید مہر علی شاہ صاحب جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک واری زیارت ہوئی تھے آپ حالانکہ شیخ المحدثین ہے جی، ایک واری حضور علیہ السلام دا دیدار ہویا تو اس تو بعد پیر صاحب انج کرتے نا، بس مست ہو جاتے تھے اور کہتے تھے لکھیا پڑھیا سب پلا رہی ہیں، ایک نام سجن دا گا رہی ہیں، لولو تے ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال، اتھے دم مارن دی نئی مجال، صلی علیہ ذوالجلال۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی محبت میں پاگل کر دے، اللہ کرے ہم حضور علیہ السلام کی محبت میں چلے ہو جائیں اور پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں خدا کی قسم۔ پھر کیا یعنی وہ کوئی امتی ہے جی جو کہتا ہے پہلے میں نے بخاری چو وکھاؤ پھر میں مننا گا جی، یعنی جو حضور کے ذکر کو بخاری کے تابع کر رہا ہے، جو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو ان کے تابع کر رہا ہے، اس کتاب وچ لکھیا ہوئے گا تے تاں مننا گا۔ اے تے پیدا ہویا 194 ہجری دے اندر امام بخاری، تو کیا 194 ہجری سے پہلے کسی نے حضور کی شانیں نہیں بیان کی؟ بلکہ رب تو اتنا بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے جی۔ حضرت قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے جی، اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اس میں روایات کے الفاظ مختلف ہیں، اور جس بندے کے گھر میں شفا شریف ہوتی ہے اس کے گھر میں کبھی جادو نہیں ہو سکتا۔ استاذ گرامی اس کو اپنے سرانے کے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ محبوب ترین کتاب ہے، 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے، اردو میں بھی ملتی ہے، اس کو ضرور خریدیں پڑھیں۔ آج بھی جب حضور علیہ السلام اپنی خاص کچہری میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو جس تخت پر حضور جلوہ فرما ہوتے ہیں وہاں شفا شریف رکھی ہوتی ہے، اور حضور کتاب کو دیکھتے ہیں اور پھر مصنف کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں قاضی یاز کتاب لکھی ہے چاس آ گئی ہے، کمال ہو انی سونی لکھی ہے، کڑاکے کٹ چھڑے لی، نام دیکھیں نا، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ اس کے اندر حضرت قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ مدینہ منورہ میں جی ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو اس کی ایک بکری کو بیڑیا اٹھا کر لے گیا مدینہ شریف میں۔ رب کی بے نیازیاں دیکھیے جناب، بیڑیا اٹھا کر لے گیا تو یہ اس کے پیچھے بھاگا، بیڑیا ٹیلے کے اوپر جا کر بیٹھ گیا، یہ دے منہ چو بکری کھینچ رہا سی تے بیڑیے نے گلاں کرنا شروع کر دیتی تے گلاں بھی عربی چ کیتی، تو کہنے لگیا الا تتق اللہ، او یہودیا اللہ کو تن ڈر نہیں لگدا، تیرے دل دے اندر خوف خدا کوئی نہیں، الا حلت بینی و بین رزقی، رب نے میں روٹی دیتی تو میرے منہ چو کھینچ رہے ہیں۔ تو بھیڑیا اپنی وہ جو چرواہا تھا وہ خود کو بھی بھول گیا اور اپنی بکریوں کو بھی بھول گیا، اور اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر کہنے لگا سبحان اللہ، یتکلم الذئب بکلام الانس، اے وقت بھی آنا سی کہ بھیڑیے نے اونج گلاں کرنیاں سن جویں انسان گلاں کرتے ہیں، اور وہ عربی بول رہا ہے، انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے، اور وہ چرواہا انگشت بدن داؤں لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ توجہ، انہیں کہتے ہیں رب کو ڈر نہیں لگدا،
جیڑا رزق رب نے میں دیتا تو میرے کو کھو رہے ہیں. تو انہیں جدوں گلاں کیتیاں تے یہودی دی زبان تے سبحان اللہ گیا تعجب دے طور تے. انج بھی ہونا سی جی, جانوراں نے گلاں کرنی اسن تے بیڑیا اگوں انہوں کہن لگیا الا اخبروک باعجب من ذالک, ادے نالوں میں تن حیران کن گل نہ دس چھڈاں. انہیں کہ او کی ہے, ابھی تو وہ پہلے ہی حیرت کے سمندر میں گم ہو چکا ہے, ورتا حیرت میں مبتلا ہو چکا ہے. چاکو جدوں بیڑیے نے گل ودائی, انہوں نے کہا میں تینوں اس تو وکری گل نہ دساں جڑی تینوں مزید حیران کر دے. انہیں کہا او کیڑی ہے؟ انہیں کہا کی بکریاں چرا چرا کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. رختے سفر باندھ, ایتھو تھوڑے جا پیدل ٹر کے اگے جا تے کھجوراں دے درخت آن گے نہیں, تے کھجوراں دے درخت جدوں تو کراس کرے گا اگے مدینہ آئے گا, اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ بین الحرتین, وہاں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے, اور ان کی نشانی یہ ہے یخبرک بانباء ما قد سبق, جو ہو چکیا حضور اودیاں بھی خبراں دین, جو ہون والے حضور اودیاں بھی خبراں دے رہے ہیں. لو جناب کائنات دا واحد بیڑیا جی جنہیں مسلم شریف تے بخاری شریف کوئی نہیں پڑھی مگر حضور دا علم غیب مندا ہے, انہیں کسی دارالعلوم دا رخ نہ کیتا جی, کیونکہ انہوں پتا سی کہ دارالعلوم آج کل بدل دے جا رہے ہیں جناب. تے کی کرنے جا کے دارالعلوم دے اندر وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں. درویش لاہوری کہتا ہے وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں, عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. صدق خلیل بھی ہے عشق, اور صبر حسین بھی ہے عشق, مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. عشق کی ہوندہ ہے, عشق کہندہ ہے نہ اسمم نہ جسمم نہ اینم نہ آنم. عشق کہندہ ہے نہ میرا اسم ہے کوئی تے نہ میرا جسم ہے, نہ میں یوں ہوں تو نہ میں وہ ہوں, نہ میں چنانکہ ہوں تو نہ میں اگر ہوں تو نہ میں مگر ہوں. لیکن اگر تم پوچھنا چاہتے ہو میں کون ہوں, ایک باری کر کے ویکھ میں تنوں دس چھڈاں گا میں کون ہوں. اے جدوں ہو جائے نا جی پھر بندہ اے نہیں ویکھدا کہ اگے کی ہے, اگے فیض آباد ہے تے اگے ڈی چوک ہے, بندہ کہندا بس جی اگے چلو جی گل ختم ہو. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. اے بڑی انوکھی چیز ہے جی. ساڈا منڈا ہے سنگی ہے گجراں والے دا, او دے ابا جی دا انہوں فون آیا, عدنان او دا نا ہے جی, او دے والد صاحب دا انہوں فون آیا جدوں فیض آباد اپریشن شروع ہونے لگے. انہیں کہا جے تو میرا پتر لگدا ہے تے کار ٹورا, تے پتر اگر اپنے پیو نو کہندا ہے جے تو میرا پیو لگدا ہے فیض آباد آ جا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. سبحان اللہ. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ. انہیں کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, جا جا کے رسول اللہ دا دیدار کر تے حضور دی صفت ہے وے شان ہے وے کہ جو ہو چکے حضور اودیاں بھی خبراں دینن, جو ہون والے اودیاں بھی خبراں دینن. ایتھے تے مولوی صاحب مستری نو بلا کے بٹھا کے کہندے جی دیوار دے پیچھے دا علم نہیں ہے. میں کہ اتنی بڑی دیوار کیڑے مستری کولو بنوا لئی جے دے پیچھے دا علم حضور نو نہیں ہے. اور جلیا جڑا دیوار دے اس پاسے بیٹھا ہوئے نا انہوں نہیں پتا ہوندا کہ بلال مسجد دے باہر کی ہو رہا ہے, اور محبوب خدا ہے وہ تو عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں.
کہنا ہے کہ تو جا تو میں بکریاں دی رکھوالی کراں گا، اور ہے بھی ریاست مدینہ تو میں بکریوں کی رکھوالی کروں گا. تو پہلے ایک کو دبوچ لیا ہے تو کہتا ہے جنہوں میں پیچھے ٹر جاواں تے سارے باقیوں نے بھی بلا کے تے باقی بھی لے جائے. تو سنو اگو جواب انہیں کی دیتا، انہیں کہا حضور جی تسی جاؤ جا کے سرکار دا دیدار کر کے آؤ، بھیڑیا ضرور ہاں مگر حضور دا نام لے کے میں دھوکا کدی نہیں کراں. اے پتہ نہیں وکھرا بندہ آیا جنہیں ریاست مدینہ دا نام لے کے ساری قوم نو پکھا کر کے مار چھڑیا. حضور ان کو کیا پتا جو 300 کنال میں رہتے ہیں، ان کو کیا پتا غریب کون ہوتے ہیں. میں تن دستا غریب کون ہوندہ ہے جی، جڑا بندہ غبارے ویچدا ہے یا پینٹ کردا ہے، صبح تو لے کے عصر دی نماز تک دا غبارہ بھی نہ وکیا ہوئے تے سڑک دے کنارے بیٹھے ہوئے، کوئی بندہ انہوں نہ لے کے یا ہوئے کم واسطے تے 4 دیاں گھر جوان بیٹھی ہوئے تے آٹا بھی مکیا ہوئے، انہوں جا کے پوچھنا غریب کون ہوندہ ہے. اللہ. لیکن ظاہر ہے چونکہ جب حضور کی عزت پر کوئی بات نہیں کرے گا پھر ساری قوم کو اجتماعی طور پر جو ہے وہ مار پڑے گی. اس سے بڑی مار کیا جی ہمارے لیے رب کا گھر بند ہو گیا. تو یہ تو میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو، خدا کی عزت کی قسم ہے، جہاں مولا علی کا نام لے لو کرونا ویسے ہی مر جاتا ہے. تھوڑا جا ذرا زور نہ اللہ نعرہ. ہم سنی ہیں، یہ رافضی کو سنی کس کو کہتے ہیں؟ چونکہ یہاں پر ایک خاص طبقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو کچھ ابھی مولوی کہلواتے ہیں، کچھ مراحل میں ہیں، بعد میں مولوی بنیں گے. ما بین الرفد والخروج، ما بین الرفد والخروج. قرآن پڑھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے دودھ کیسے تیار کرتے ہیں. آج تک سائنس اس کا جواب نہیں دے سکی. سائنس کو نہیں سمجھ آ سکی کہ دودھ کے میں آندہ ہے، اے مندی آندہ ہے، اے نہیں سمجھ آئی کہ آندہ کے میں من بین فرث و دمن. ایک پاسے گوبر ایک پاسے خون، وچو آ رہا دودھ. گوبر کا ذائقہ دودھ میں مکس نہیں ہونے دیتا رب، اور خون کا رنگ نہیں جانے دیتا. اور دودھ کیسا ہے؟ رب خود کہتا ہے لبنن خالصا، لبنن خالصا سائغا للشاربین. رب فرماندہ ہے بڑا خالص دودھ نے ہے. اچھا آ کہاں سے رہا ہے؟ ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے. فرمایا یہ دودھ کی نہر ہے. فرمایا دیکھو ہم دودھ کو، یہ ہر بات کتاب کی نہیں ہوتی ہے، کچھ باتیں جو ہے نا صدر سے بھی مترشح ہوتی ہیں، ان کو ماننا چاہیے، ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے. العلم علمان، علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک کتاب سے ملتا ہے، ایک جناب سے ملتا ہے. جو کتاب والا علم ہے وہ پڑھ کے بندہ مولوی غلام اللہ بنتا ہے، اور جو جناب والا ہے وہ سیکھ کے بندہ مہر علی بنتا ہے. سبحان اللہ. چلو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. بابا جی نو ویکھ کے من پیر سید مہر علی شاہ صاحب دا زمانہ یاد آ گیا جی. ایک بابا انج بول پیا جی حضرت پیر صاحب دے زمانے دے اندر. اصل میں اقبال بھی کہتا ہے کہ دل سے عشق او توانا می شوت. اقبال کہتا ہے بندہ سردائیاں پین نال تے دیسی کیوں تے مکھن کھان نال کدی بھی نہیں دلے
غدن القل احبت و حزب دی دیر ہے حضور دا بھی دیدار ہونا ہے, صدیق اکبر دا بھی دیدار ہونا ہے, نال حضرت عمر دا بھی دیدار ہونا ہے. جان دی حضرت صاحب اصل میں یہ جو آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا, یہ میری تقریر کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے. یہ بس یہ سمجھ لیں کہ جدی ماں تگڑی سننی ہوئے نا او دا پتر نعرہ لاندا ہے. گل یاد رکھنا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. او حضرت صاحب, حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے نا جی آخری جو چیلنج کیا تھا وہ یہ تھا, پہلے تو آپ نے فرمایا نا مناظرہ کر لے مرزا. مرزائی کس کو کہتے ہیں جی؟ ویسے یہ ذات ہے لیکن یہ ذات ہے کوئی نہیں جی. قادیان کسی شہر کا نام ہے مرزائی. مجھ سے کو پوچھتا ہے مرزائی کس کو کہتے ہیں تو میں ببانگ دوہل جناب اپنی ذمہ داری پر کہتا ہوں پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی گلیوں میں جڑے کتے پھرتے سن نا جی, انہاں کتیاں نے جڑا موتر کیتا ہے اس موتر تو بھی جڑا پیڑا ہے انہوں مرزائی کہندے ہیں. بس اے فیصلہ حضور نے فرما دیتا, فرمایا جڑا جردے نال محبت کرے گا وہ قیامت والے دنوں دے نال ہی اٹھے گا. تے اے تسی اندازہ کر لو تسی امیر المجاہدین دے نال ہو گئے. اے تے مالک صلہ تے دیندے ہی ہیں نا جی. اے کون کہندے ہیں مالک صلہ نہیں دیندے؟ 4 سال کام کیتا 2 کروڑ بندے نے آ کے اتھے گواہی دیتی ہے. اے صلہ دنیا ہی سی تے جڑا حشر ہی چونا ہے او اے وے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو بابا نے شعر کے میں یاد کروائے چھے. یہ تو طیبہ کی محبت کا کون روتا ہے لپٹ کر, اور چلے ایسا حج زحمت بے جا کے سوا کچھ بھی نہیں. عشق اگر محکم نہ ہو احمد مختار کے ساتھ, ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ. حضور جی ناز اے دیتے نہیں کرنا جی. اے بیکھو جی اے دیتے ناز نہیں کرنا کہ میری چھات بڑی اونچی ہے. اسلام نے منع کیتا ہے. لوگ کہندے ہیں ساڑی چھات بڑی اونچی ہے, بیک لو جی. دنیا دار لوگ کہندے ہیں تے رب دا گھر ہے نا, کدی یہ دیتے ناز نہیں کرنا کہ میرا گھر بڑا اچھا ہے. امہات المومنین کو پوچھا گیا, سیرت پاک دیاں کتاباں لکھیا ہے, امہات المومنین کو پوچھا گیا کہ دسو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی چھات مبارک کتنی اونچی سی؟ تے سیدہ طیبہ طاہرات تمام امہات المومنین فرمانیاں انی اونچی سی کہ اسی کھڑی ہو کے انج ہاتھ لانی اسن تے چھات نو ہاتھ لگ دیتا سی. تو انہوں نے پوچھا جی پھر کس گل تے فخر کرنا ہے؟ تو حضرت حسان نے جواب دیتا, فرمایا یکفی بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو لوگوں نو پیسے دیتے سانو اپنے حبیب دی غلامی عطا فرما چھڑ. بس یا اللہ تیرا شکر ہے ساڑھے تے بڑا ہی کرم ہے کہ لوگوں نو تو اقتدار دیتا سانو اپنے حبیب دی غلامی عطا. امام اعظم فرمایا کرتے سن جے بادشاہ منو پتہ چل جائے نا چٹائیاں چ رب نے کتنا سکون رکھیا, یہ ساڑھے خلاف لشکر لے کے آ جائے. لو جناب حضرت پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے مرزے نے کیا میرے نال مناظرہ کرو. آپ نے فرمایا کس گل تے مناظرہ کرنا ہے؟ انہیں کیا جی اسی آواں گے سامنے آمنے سامنے بیٹھیں گے تے تفسیر لکھیں گے قرآن دی, جڑا چھتی چھتی لکھ لوے گا انہوں نبی مان لویں گے. آپ نے فرمایا چبلا زمانے دے آتے نو انہاں بھی نہیں پتا جڑا جلدی لکھدا ہے وہ نبی نہیں ہوندا, وہ تے منشی ہوندا ہے. جڑا چھتی چھتی لکھو تو منشی ہوندا ہے. تو کہنے اے تو نبوت دی علامت بنائی بیٹھا ہے جزو لا ینفق کے. آپ نے فرمایا انج گل نہیں بندی, تو ہاتھ پا بیٹھا ہے انہاں نو جنہاں دے سائیں تگڑے, تو ہن لگدا ہے پتر, تو آ حضور داتا صاحب دی نگری چ دوویں آمنے سامنے بیٹھیں گے, قلم نو زمین تے رکھیں گے, میں قلم تے توجہ پاواں گا, قلم خود حضور دیاں شاناں لکھے گا. تسی بھی انج کر کے سبحان اللہ کہہ دیتا, ادوں ہی سبحان اللہ لوگوں نے کہہ چھڑیا.
خطاب حضرت پیر سید میرے علی شاہ صاحب دس آپ تقریر کرن واسطے کھڑے ہوتے، ایک بابا جویں بولے نا بابا جی، بابا وہ کہن لگیا بابا بڑا چنگا سی، اصل وچ کنے ہوندے نے گل چھیڑ دین نا جی تاکہ کوئی بڑے گل دے چھڈن، جویں انہوں نے چھیڑیا کب قلندر رقص کرتا ہے جب مدینے سے تار مل جاتی ہے۔ وہ کہن لگیا اے باپ حضور جی اے تے سن پتہ ہے کہ مرزا جھوٹا ہے، لیکن جے وہ آ جاندا تسی سامنے بہندے وہ بھی سامنے بہندا، تسی قلم تے توجہ پاندے تے قلم نہ لکھ دی تسی کی کرنا سی؟ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولی سے کرامت کا ظہور نہیں ہوتا، تو جے قلم نہ لکھ دی تسی کی کر دے؟ پوری دنیا دے اندر اہل اسلام نے اپنا سر جھکا لینا سی تے آپ بابے وال ویکھ کے مسکرائے، فرمایا بابا جی کھرلی ویکھی نے؟ انہیں کیا جی ویکھیے؟ آپ نے فرمایا کٹا ویکھیا ہی؟ انہیں کیا ویکھیا؟ آپ نے فرمایا قلعہ ویکھیا ہی؟ انہیں کیا حضور میں کیڑی گل کر رہے ہیں تے تسی میں کھرلی لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا تیرا دماغ اتنا ہے نہ تاں تینوں میں مثال دے رہے ہیں، کلم الناس علی قدر عقولہم، تیری عقل دے مطابق گل کر رہے ہیں۔ انہیں کیا گل کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا بابا جی قلعہ جنہ تگڑا ہوئے گا نا کٹا انہا ہی زور لاندا ہے۔ انہیں کیا مطلب کی ہے؟ فرمایا جڑی گل میں قلم دی کیتی میں آپے کوئی نہیں کیتی، ماں تے گل آندھی کوئی نہیں سی۔ اے بادشاہی مسجد دے اندر من سرکار نے اپنا دیدار کروایا تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے علی تگڑا ہو، اے تو قلم دی گل منہ چو کڈ چھڈی جی اج تو کہندا مردے زندہ کرنے نہ سی، اج مردے بھی زندہ کر دے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لو جناب۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا دودھ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جس میں گوبر بھی نہ شامل ہو اور خون بھی نہ شامل ہو۔ لو جی گوبر اگر آ جائے تو دودھ پئیں گے آپ، خون کا رنگ آ جائے تھنوں میں اتر جائے تو لوگ دودھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا دودھ وہ ہے خالص دودھ، خالص دودھ دی گل ہو رہی ہے جی، خالص دودھ ہوئی ہے جدے اندر نہ گوبر ملے تے نہ خون ملے۔ اب یہ تو شان ہے دودھ کی۔ اور پوچھا سنی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا سنی اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں نہ تو صحابہ کی نفرت ہو نہ اہل بیت کا بغض ہو۔ جس طرح دودھ میں گوبر نہیں جا سکتا، دودھ میں خون نہیں جا سکتا، فرمایا اسی طرح جو خالص سنی ہوگا نہ اس میں صحابہ کی نفرت موجود ہوگی نہ اس میں حب اہل بیت میں کوئی کمی آئے گی۔ فرمایا وہ صحابہ سے بھی محبت کرتا ہوگا، اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہوگا۔ فرمایا جب ان دو چیزوں کا مجموعہ اور مرکب جو بن جائے اس کو سنی بھی کہتے ہیں اور بریلوی بھی کہتے ہیں۔ اور جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کے خلاف بغض آ جائے، عداوت آ جائے، یا وہ رافضی بن جائے گا یا وہ خارجی بن جائے گا۔ تے اسی مولویاں دے پیچھے ٹرنا ہے نہ، اسی جانا امام احمد رضا دے پیچھے۔ تے اعلیٰ حضرت فرماندے نے میرے پیچھے آئی جاؤ تے اکھاں کھولنا نہیں، اکھاں بند کر کے آؤ۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شفاعت نگر کی۔ نہ ساڑھے کار کالے، اے ویکھو اے بھی چٹا نے، نہ اسی کالے نہ ساڑھیاں گلاں کالیاں نہ ساڑھے علم کالے۔ ساڑھے حبیب چمک دے ہوئے، انہاں دے فرمان چمک دے ہوئے، انہاں دی اہل بیت چمک دی ہوئی تو انہاں دے غلاماں دے چہرے بھی چمک دے تے دمک دے ہوئے۔ بندہ کہنے لگا نہیں نہیں تے جڑا بندہ سانولا ہے وہ کدھر جائے گا؟ میں کیا او حسن دا تعلق نین نقشاں دے نال ہوندا ہے، رنگ دے نال نہیں ہوندا۔ کہنے لگا کیویں؟ اسی کیا ایویں کہ ساری دنیا دے گورے ایک پاسے، بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے۔ بلال حبشی دی جلد مبارک چٹی کوئی نہیں سی، لیکن اقبال کہتا ہے یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ انہیں کیا تو میں حضور دا نام لے کے تیرے نال میں کوئی مانا تھوڑا ہی ہے کہ ریاست مدینہ دا نام لے کے تے ساری امت دے نال دھوکھا کراں گا۔ اپنے اعتماد دی واری آئی تے ایک رات دے اندر 178 ووٹ لے لے تے جدوں مسئلہ ناموس رسالت دا آیا تے 5 مہینے سفیر بھی نہ کٹ سکیا۔ مسئلہ حضور سفیر کا ہوتا ہی نہیں، مسئلہ تو ضمیر کا ہوتا ہے۔ ہاں سبحان اللہ
سبحان اللہ. فقتلو. کیا شان ہے جی استاذن دے اس نعرے دی. میں نے انگلینڈ تو فون آیا, ایک بچہ دی عمر 10 سال ہے جناب, اس گورے دے سکول وچ پڑھدا ہے, اتھے ہی پیدا ہویا. وہ جا کے اتھے نعرے لاندا ہے سکول دے اندر, او انہوں کچھ پڑھانے نو اگوں کہندا من سب نبیین فقتلو. اچھا وہ دے گھر والے دا میں فون آیا, وہ کہنے لگے کچھ سمجھاؤ اسی کی کریے. تو میں کیا کی کرنا نے, وہ کہندے نے دے سکول والے نے سن لکھیا کہ اے اسی انہوں انگریزی پڑھانے ہیں تے اگوں کہندا من سب نبیین فقتلو. وہ کہندے کہ ایدے نال تکلیف کی ہو گورے اگوں کہندے اور مسئلہ کوئی نہیں, جدوں اے نعرہ لاندا ہے سانو ڈر بڑا لگدا ہے. میں کہا ڈر کیویں نہ لگے, بچے نہیں لگدے تسی. لو جی, نہ میں خیانت کر رہا جی تاڑے نال جی, میں کدی اپنا گلا نہیں بچا جی تقریر استے, اے کدی نہیں سوچا کل کی کرانگا جی, صبح کی کرانگا جی, تے نہ تسی کرنی ہے, کیونکہ بارگاہ ہوئے جے پکڑ بڑی چھیتی ہو جاندی ہے, بڑی چھیتی پکڑ ہو جاندی, تے اے بارگاہ ہوئے جے کرم نوازی بھی بڑی جلدی ہو جاندی. ایک میں لاؤں گا نعرہ, جواب تسی دینا ہے. اے میں عوام کو نہیں لوا رہا کہ کوئی کھڑا ہو کے لائے, میں خود نعرہ لا رہا ہوں, تے جواب تسی دینا ہے. تے جواب ایندہ ہوئے حضور خدا دی قسم ہے جڑے حضور دے دشمن نے جی موتر نکل جانا, خدا دی قسم. نعرہ ہائے دلیراں سے, اے حضور جدوں دشمن سامنے ہوئے ادوں نعرے ہی لگ دینے. جنگاں جڑیاں تقریراں نال کدی نہیں جتیاں جانیاں, نعرے نال جتیاں جانیاں. اے فیض آباد نعرے ہی تے لگیں جناب. تو ایک روحانی بزرگ ہیں کہتے ہیں جب آپریشن ہو رہا تھا تو ہم نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا, غوث پاک خود تشریف لے آیا. میں غوث اعظم دا ٹیسٹڈ ملنگ ہوں جی, میں بغداد شریف ہر سال جانا جی. میری کی اوقات کمینے دی مالک میں بلا لینا, تے اے نہیں کہ میں اتھے خالی 11ویں شریف دا ختم پڑھ دا تے کھانا, میں اتھے جا کے بھی 11ویں شریف رج کے کھانا. تو میں سنگی پوچھتے ہیں 11ویں شریف دا لنگر بار بار کیوں کھاندے ہو, بار بار اتھے لین اچ لگ کے. تو میں کہنا ہوں میں تاں کھانا میں جڑا بندہ 11ویں کھا لوے, نہ وابی ہو سکتا ہے نہ شیعہ ہو سکتا ہے. اے میرے غوث سے 11ویں دا کمال. حضرت ڈرنا نہیں, مالک تگڑے نے, ہاں کوئی ایسی دی تیسی نہ دی. اے جدوں بکواس کر دینا ادوں اے نہیں ڈر دے کہ اسی حق تے ہو کے کیوں ڈریے. سارے مولوی مجھے کہتے ہیں کہ تسی مرزا جیلوی دے خلاف کیوں بول دے ہو, چپ کر جاؤ. اور میں کیا قیامت والے دن نمازاں کٹ کم آنیاں, انہاں دی ذات واسطے بولے ہوئے جملے زیادہ کم آنے. عبداللہ بن انیس نے ٹردے ہوئے اثر دی نماز پڑھی جناب, ٹردے آپ نے اثر دی کیوں میں پڑھی ہوئے گی جناب. کوئی بندہ میں 10 چھٹے جناب میں اپنا امامہ لا کے انہوں دے چھٹاں گا, کیوں میں پڑھی ہوئے گی, عقل پھٹ جاندی ہے. حضور نے فرمایا میں تون چاہی دیئے, خالد بن نبیدی گستاخیاں کرتا ہے. عرض کیتا حضور جی چھال مار کے, صحابہ تے کہیں بیٹھے سن لیکن عبداللہ بن انیس چھال مار کے آگے گئے, حضور جی میں لے کے ہوں. فرمایا جاؤ جی. عرض کیتا حضور کوئی نشانی دسو, میں بغیرت پہلے کدی نہیں ویکھیا ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نشانی ہے کہ او دا چہرہ اتنا پیڑا ہے کہ تسی انہوں ویکھ کے خوف محسوس کرو گے. فرمانے میں گیا اور ادھر اثر دی نماز دا ٹائم نکل رہا سی, تو ادھر حضور دا حکم سی. تو میں کی کیتا, نال میں نیت بندی نماز, تے نال میں ٹردہ بھی جا رہے ہیں, تے نال میں نماز بھی پڑھتا. ایک حال میں نے پہلے آلہ حضرت شیر نہیں سے سمجھ آندہ, اے عبداللہ بن انیس دی روح پاک نے سمجھایا. سنو جی آلہ حضرت کیا کہنے ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ جیڑا فرود ترجمہ 10 چھڑے نا جناب, تے میں وہ دی نوکری کریں گا جی, تقریراں چھڑ دیں گا رمضان شریف تک, 10 دن میں وہ دے پیر تو کے پیئیں گا. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں, میں اشارہ کر چھڑے, یہ دا ترجمہ نہیں ہو سکتا. فرو ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. تو حضور جی ٹردیاں دیگر دی نماز پڑھ چھڑی دے,
اور فرمانے میں گیا میں ویکھیا تو جی میں حضور نے ارشاد فرمایا میں وہ تون لائی تو میں واپس آیا وہ تون پورا لشکر میرے پیچھے وہ چیلے کمینے انہوں نے میرا تعاقب کیتا تے رستے چ غار آئی تو میں اپنی جتیاں باہر لائیاں تو میں غار دے اندر ٹر گیا تو جدوں میں غار دے اندر ٹریا تو وہ سارے غار دے باہر کھلوتے سن فرمانے میرے ویکھدیاں کی ہویا مکڑی نے جالا تنا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک جالے کی بات وہ کرتے ہیں جن کو ابھی ایوارڈ دیا گیا میں کیا تو کیڑا جالا او کیڑے جالے دیاں گلاں تو کردے ہیں اے ساڈے کولو سن مکڑی نے جالا تنا کبوتری نے انڈے دے دی کہتے میرے سامنے اور میری جوتیاں باہر پڑی ہیں اور وہ بندے آپس ہی لڑ رہے ہیں بعض کہہ رہے ہیں اندر ہے تو جو دوسرے کہہ رہے ہیں تسی پاگل ہوئے ہو اندر کیویں جا سکتے ہیں عبداللہ بن انیس ایتھے تے مکڑی نے جالا تان لیا کبوتری نے انڈے دیتے فرماندن میں خوف محسوس کر رہا سا پچھو آواز آ رہی سی عبداللہ تگڑا ہو مالک انڈ نہیں لگن دیں دے فرماندن میں وہ تون نہ چھڑی وہ تون میرے کو تو میں لے کے تے پہنچیا تو حضور باب بقی شریف تو باہر تشریف لے کے آ رہے سن اور رسول اللہ کھڑے ہو گئے حضور علیہ السلام اور جب حضور علیہ السلام نے من ویکھیا نہ تو حضور نے کوئی گال فرمائی سنو جی اے جملہ حضور نے کسی نمازی واسطے نہیں کیا اے جملہ حضور نے اس واسطے نہیں کیا جڑا ساری رات کھلو کے قیام کرتا ہے شب بیدار واسطے جملہ نہیں کیا اے جملہ صرف اسے واسطے کیا جنہیں حضور دی عزت اور عظمت اور ناموس سے پیرا دیتا نال حضور دے گستاخان دی توڑ لائی نبی پاک علیہ السلام نے تک کے مسکرا کے فرمایا افلح الوجہ اور جنہیں جنے دا پتر ویکھنے عبداللہ بن انیس نو ویکھنے ہاں ویکھو جنے دا پتر آ گیا لو جناب فرمانے حضور نے میں نے بلایا فرمایا اندر آ جاؤ میں اندر ٹر گیا نبی پاک علیہ السلام نے میں نے اپنا عصا مبارک دیتا فرمایا گول رکھو میں عصا مبارک لے کے باہر آ گیا یہاں پر جس نے گستاخ کو قتل کیا کہتے ہیں جس نے گستاخ کی گردن اتاری اس کو تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ریاست مدینہ میں تو اسے ہیرو قرار دیا جاتا حضور نے خود فرمایا جنے دا پتر ہے اسی اس صدی دے اندر جنے دا پتر ویکھنا ہوئے ممتاز قادری نو ویکھنا آپ دے والد گرامی یہ واقعہ آپ دے بھائی بھی تشریف فرمان میں یہ واقعہ آپ دے والد گرامی کو لو سنے ہیں آپ دے والد گرامی نے خود حاضر ہویا تھا اتھے سنایا واقعہ فرمان لگے کہ اسی پہلے بھی بیان کیتا ہے چلو سارے راہ آ گیا جناب کہ سنی بڑے خوش نصیب ہیں جدوں بھی غازی ہوئے انہاں چوئی ہوئے ہیں جناب اور جنہاں نے اے واقعہ میں سنایا میرے تو انہاں دے درمیان ایک راوی ہیں تے آپ دے بھائی زندہ نایات اللہ تعالیٰ انہاں نو زندگیاں دوے فرمانن کے ساڑھے گھر او آگے جڑے آج کل پی ڈی ایم ہی چل الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے نام کیوں لیا جائے انہیں کوئی پاک تے ہینڈ تے کوئی نہیں کہ انہوں نے نہ لئیے بوئے تے دستک کوئی انہوں نے کہا جی کون ہے جی انہوں نے کہا جی اسی پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور فلان رات کا ٹائم ہے جی تو غازی کا باپ باہر تشریف لاتا ہے ہاں جی کیویں آنا ہویا جی انہوں نے کیا کہ اسی تاڑ نال کوئی گال کرنا چاہتے ہیں جی تو وہ کہنے لگے کہ آپ کریں باپ تو کہنے لگے نہیں آپ ہمیں اندر بٹھائیں تو صحیح بیٹھیں گے اس کے بعد بات چیت ہوگی تو حضرت بطل حریت ممتاز قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کہنے لگے اس چوکھٹ سے اندر آنے کے لیے یا رسول اللہ کہنا پڑتا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک توجہ اچھا وہ اب یہ تو ان کی زبان سے نکل سکتا نہیں کیوں نہیں نکل سکتا وہ کیوں نہیں نعرہ لگا سکتے جناب یہ دا بھی جواب سن لو بھی حضرت امیر المجاہدین دا کوئی کتورہ ہی تانوں دس سکتا ہے جناب ساڑھا یہ دعویٰ نہیں جی اسی شاگرد میں کہنا میں کتورہ بن جاواں نکا جائے بھی میرے واسطے بڑی گل ہے حضور میں یورپ رہ کے آیا اتھے بھی جا کے اسی دین دا ہی کام کیتا ہے جناب ایک بندہ نا جی پنڈو دودھ لے کے آندا ہے تے پلاسٹک دیاں بوتلاں اسی انہوں کیا یار ساڑھے کل سٹیل دا لوٹا ہے ایک نا تے تو وہ دے دودھ لے کے آیا کر
میں تو بوتلاں لے کے آنا ہے اے دے چو بو بھی آندی تے میرے کل جڑا سٹیل دا لوٹا ہے باہر دے ملک کی چو لے کے آیا تے اے ان ٹچ ہے، اس کو استعمال بھی نہیں کیا، استنجا بھی نہیں کیا، بالکل پاک صاف۔ کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں، اس میں دماغ خراب ہونے والی کون سی بات ہے؟ کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو۔ میں نے کہا کیا نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگا دودھ جو ہے یہ نور ہے، تو یہ لوٹے میں تو نہیں رکھا جاتا، یہ پاک برتن میں رکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہنے لگے کیوں ہے؟ کہنے لگے دودھ نور ہے، یہ پاک برتن میں رکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا حضور کی محبت نور ہے، یہ صرف سنی کے دل میں رکھی جاتی ہے، ہر ایک کے دل میں نہیں رکھی جاتی۔ بات ختم۔ انہوں نے کیا جی ایک تسی چوکھڑ تو اندر نہیں آ سکتے، ایتھے جڑی گل کرنی کرو۔ انہوں نے کہا تسی انج کر لو، تسی صرف اتنا کہہ دو کہ ممتاز قادری نا ساڈا ہے، پی ڈی ایم والے اندر ساڈا ہے، تے اسی ممتاز نو پھانسی نہیں ہون دیاں۔ ساڑھے جا کوئی بندہ ہوندہ تو آشیہ ویکھدا کی جواب دینا، شرع دیکھتا، فون کرتا کسی کو، یار اوکھا جیس پال آگے کی جواب سنو جناب، سبحان اللہ جی۔ جدوں غازی صاحب جنتی جان گے نا جی تو ادوں وہ بندہ بھی جائے گا جنہیں بندوق تیار کی تھی سی۔ حضور جی کمال کر دے جناب، اصحاب کہف دا کتا جائے گا جناب، تے جڑا کہندہ ہے کتا پاک رسول اللہ دا پلیکھے نزول مولویاں نو پلیکھے پہنے صد مولانا روم فرماندن ساریاں کتابوں نو کوئیں دے والے کر تے اپنے دل نو حضور دے والے کر۔ ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے تو کیا کیا جواب دیتا، اور بعد میں وہ غلط ہی ہوتا۔ غازی صاحب کے والد گرامی کو انہوں نے پیشکش کی کہ صرف آپ اتنا کہہ دیں کہ ممتاز آپ کا ہے تو ہم اس کو بچا لیں گے، ہم پھانسی نہیں ہونے دیں گے۔ ویکھ لو کتھے کتھے نہ دے ہاتھ پہنن جناب۔ تو ممتاز قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی فرمانے لگے، بڑا ہی کوئی سونا جملہ پتہ نہیں کتھوں جبریل امین لے کے آئے جناب، اینج ٹریچ رکھ کے دیتا نے حضور جی اے آپ ہونا جی۔ آپ فرمانے لگے جی اپنے گھر غازی نہ جمن تے کسی دے کرو غازی خریدن نہ آ جایا کر۔ ساؤنڈ بند کرو تسی لاؤ جی، لبیک لبیک رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ توجہ، رب بڑا بے نیاز ہے۔ وہ کہنے لگے تسی جاؤ تو میں حضور دا نام لے کے تاڑے نال دھوکھا نہیں کراں گا۔ کی مطلب ہے جناب اس کا؟ ہزارہ مطلب ہو سکتے ہیں۔ فرمایا رب اتنا بے نیاز ہے کہ جس جگہ چا محبوب دا ذکر کرن والا کوئی انسان نہیں ہوئے گا، رب جانوراں کو لوگ ذکر کروا۔ اتھے بیڑیا جناب حضور دیاں شانہ بیان کر رہے تھے، اتھے دو لتاں والا مولوی امامہ بن کے جبہ پا کے چہرے دے اتے وال ودا کے بھی کہندہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ نہیں بخشوا سکتے۔ میں کہا تو کلمہ کیوں پڑھے؟ تو کہنا ہے بخشوا نہیں سکتے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، طالع برگشتہ تیری سازگاری، واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری۔ بس اینج جی کھل ڈول کے جی پیار کرنا ہے حضور علیہ السلام دے نال، اور باقی مسئلہ رہ گیا جی تاجدار ختم نبوت دا جی۔
عقیدہ ختم نبوت. اے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جی حدیث شریف نقل کیتی ہے، حدیث نمبر 4712 کتاب التفسیر دے اندر. اے سارا واقعہ تسی سنا ہے قیامت والے دن سارے لوگ حضرت آدم کو جان گے جی ساڑی شفاعت کرواؤ. آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اگے جاؤ، اذهبوا الی غیری. نبی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. حالانکہ کہنا چاہیے تھا اللہ کی طرف جاؤ، کہتے نہیں غیری، آگے جاؤ، وہ آگے وہ آگے وہ آگے وہ آگے وہ آگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے حضور جانے جانا کے پاس جاؤ. لو جناب جنت میں جانے کی صلاح ہے جی، اور ہم ضرور جائیں گے، ہم ہی جائیں گے. جنت ہے حسین کی اور حسین ہے ہمارے، رولا ہی کوئی نہیں. وہ میں صدقے جاواں جی حسین پاک دے فیض تے جاواں. میں کربلا بھی جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں ویکھو نہیں جمیا، میں کہنا جنہیں کربلا نہیں ویکھو بالکل ہی نہیں جمیا. اللہ دی قسم اللہ آپ کو کربلا لے جائے. ہاں منظر ہی کچھ اور ہے جناب، خدا کی قسم ایسے کر دینا امام حسین پوری دنیا سے روٹی ختم ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے لکھا اسی سنی ہے جی جمیں دی آل بیت نال اسی محبت کر دیں کوئی کر ہی نہیں سکتا، مگر ہم لڑاتے نہیں ہیں، ہم تقابل نہیں کرتے. جنہوں نے تقابل کیتا وہ مر گئے. یہ تقابل کا یہ وکھرا طریقہ جی. علی 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 علی، میں کہا جی اگے بھی تو گال کر کے خالی علی علی تے رکھنا ہی. کہتے نہیں تم کیا جانو شان علی کیا ہے. میں نے کہا بتاؤ تو صحیح. کہتے ہیں علی وہ ہیں جو سیرا سجا کر نبی کے گھر گئے. تو ہم نے کہا یہ جملہ مرکب مفید نہیں ہے، یہ مرکب تام نہیں ہے. کہتے ہیں تام کیسے ہوگا؟ میں نے کہا علی وہ ہیں جو سیرا سجا کر نبی کے گھر گئے، اور صدیق وہ ہیں جن کے گھر سیرا سجا کر مصطفیٰ خود آئے ہیں. کہتے ہیں علی وہ ہے جن کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے. میں نے کہا نبی وہ ہیں جن کے گھر میں صدیق کی بیٹی ہے. ٹیکسلے والے ہو تانوں سمجھ ہونی چاہیے جنہاں کو لوتیاں لتیاں جاندیاں انہاں نال بھی پیار کیتا جاندا ہے، جنہاں نوں بیٹیاں دتیاں جاندیاں انہاں نال بھی پیار کیتا جاندا ہے. نہیں علی وہ ہے جو فتح مکہ کے موقع پر حضور کے کندھوں پر آئے. تو میں نے کہا صدیق وہ ہیں غار ثور کی خلوتوں میں حضور جن کے کندھوں پر آئے، جن کے کندھوں پر علی آئے ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں، اور جنہوں نے کندھوں پر مصطفیٰ کو بٹھایا ہے سنی ان سے بھی پیار کرتا ہے. وہ ایک حضرت میاں میر بالا پیر ہمارے لاہور شریف کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو ان کی خدمت میں ایک شخص آیا. آپ نے فرمایا کتھوں آیا؟ انہیں کہا میں ایران تو آیا. فرمایا کہ میں آنا ہویا؟ انہیں کہا جی میں آج کل ایرانی ٹولہ سرگرم ہے مگر یہاں جگہ نہیں ہے، اور ان کے پاس وہ کرسیوں کو تقریر سناتے ہیں. تو کیا لوگ کہتے ہیں کیا مسئلہ؟ میں نے کہا سیدھا سا مسئلہ ہے جو تیرے در سے یار ہے، اور پھر کے گلی گلی تباہ سب کی ٹھوکریں، دل کو جو عقل دے خدا پھر بندہ بابے کو چھوڑ کر جائے کیوں؟ بندے نہیں لب دے حضور انہوں نے تقریراں واسطے جگہ ہی نہیں ہو گیا. کتنے بندے تھے؟ 5000، بیچ میں سے 3 صفر نکال دو. انہیں بندے سن گنے ہی نہیں گئے. انہوں نے کہا میں ایران تو آیا. فرمایا کی آیا کیویں آیا؟ انہوں نے کہا میں صوفیاں دی خبر لینی ہے تے لاہور دے مولویاں دی خبر لینی ہے. فرمایا تینوں پتہ نہیں زہرا دے شہزادے ہوندا یہاں حضرت داتا صاحب بیٹھے ہوئے تو خبر لین آئے گا؟ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ؟ اس نے کہا جس طرح کی اہل بیت کی میں شان بیان کرتا ہوں سنی نہیں کرتے. فرمایا اے کرسی ہے اے میدان ہے تو بیٹھ تو کر. انہیں کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہیں کہا جی کربلا شریف دی امام مولا حسین بادشاہ دی یہ شان ہے کہ جڑا بندہ قیامت تک کربلا شریف آپ دے مزار پر انوار دے سجے کھبے 40 کلومیٹر دے اندر دفن ہوئے گا، قیامت والے دن جنتی چوٹھے گا. کہہ چھڑو اچھا میں نہیں کہلوات ہوں، میں کہتا ہوں یہ تسبیحاں کر جا کے پڑھ لینا ٹھیک ہے. سانو تھوڑے دانے چاہیے دن بس داغی نہ ہو جانا سارے ستھرے ہوں. کھوٹے سکے ادھر چلتے ہیں. کس نے کہا کھوٹے سکے چلتے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں کوئی کھوٹا سکہ نہیں چلتا، سب کھرے چلتے ہیں.
تو آپ نے فرمایا ہاں جی کی؟ انہیں کہا جی 40 کلومیٹر جیڑا بندہ دفن ہوئے گا قیامت والے دن جنت چ اٹھے گا۔ آپ نے فرمایا واہ جی واہ، کیا شان مولا حسین بادشاہ تھی۔ فرمایا آپ نے کرسی تے تشریف فرما کہ فرمایا کون ہیں مولا حسین؟ اس نے کہا نواسے ہیں۔ فرمایا کس کے؟ کہا نبی پاک کے نواسے ہیں۔ فرمایا نواسے کی شان زیادہ ہوتی ہے یا نانا جان کی؟ کہنے لگا نانا جان کی۔ تو فرمایا پھر تینوں مننا پائے گا جڑا نواسے دے سجے کھبے سو جائے جنت وچ اٹھے گا، تے جس نانے نے ابو بکر نو 1400 سال تو اپنے سینے نال سلایا وہ کتھوں اٹھے گا؟ یا رسول اللہ لبیک، صحیح پڑھنی چاہیے، اور صحیح بندہ تب پڑھتا ہے جب بندہ بن جائے۔ لو جناب قیامت کے دن نعرہ ہوگا جی، جس نے حضور سے شفاعت کی منظوری کروانی ہے وہ حضور کو یہ جملہ کہے گا یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء۔ خاتم الانبیاء دا اردو ترجمہ جی تاجدار ختم نبوت۔ وہ کہے گا یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت۔ آگے سے سرکار فرمائیں گے بخشے گئے ہو تمہیں میری شفاعت مل چکی ہے۔ ختم نبوت پر کام کرنے والوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے۔ پوچھیں گے اہل محشر کے سرکار کہاں ہیں، اور سرکار کہیں گے وہ گناہگار کہاں ہیں۔ کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ انہیں، وہ فیض آباد والے وفادار کہاں ہیں۔ ساری دنیا دے مولوی ایک پاسے، جیڑا بندہ ایک واری بابے دے کول ٹر کے حاضری لوایا ہو ایک پاسے۔ بات اے نعرہ میں لوانا سی جی جے تو گل چلی ہے جناب، اے نعرہ تے ساڈی گل ختم جناب۔ تے کدی تسی لاہور آئے پھر اسی جناب دی میزبانی کریں گے حضور داتا صاحب دے قدمہ چ، تے کم از کم جی نعرے دی آواز نہ جی کم از کم جامع مسجد رحمت للعالمین تک جانی چاہیے۔ سیٹ کر لو اپنے گردے پھیپڑے، ہاں بولن نال کدی کوئی نہیں مریا جی، کدی کوئی نہیں مریا۔ اے پورا سال ہو گیا، میں ایک سال دے اندر، ایک سال تو کاٹ عرصے دے اندر 50,000 کلومیٹر سفر کیتا ہے صرف تقریراں واسطے۔ لوکی رو کے کہندے ہیں حضور جی ٹائم دے چھڈو جی، کیوں جی؟ کہندے ہیں اتھے رافضی بڑے ہو گئے، خارجی بڑے ہو گئے، فلانا آ گیا۔ تے انہوں نے پتہ ہے جدوں بابے دا شاگرد آندا ہے چلو جی پھر صفائی ہے، قادری سپرے کر کے جا رہے انشاءاللہ خیر ہوگی۔ سب کھٹمل ادھر ادھر چلے، ایک قیامت والے دن رافضی جل رہے ہوں گے، کیسے؟ صحابہ اور اہل بیت جنت میں ہوں گے، یہ باہر بیٹھ کر کہہ رہے ہوں گے آئے آئے آئے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے بہتا ٹائم ہے نا تیرے کل تحقیق کرندہ، تو پھر انج کریا کر، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ تے جڑا کوئی بکواس کرے انہوں اور کوئی گل نہیں کرنی، انہوں بس چپ 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 کر کے کہنا او در در کتیا، بس اتنی گل کہہ دینا۔ کی کہنا ہے؟ در در۔ کہتے ہیں مسجد میں بات کرتے ہو، میں نے کہا ہماری مسجد ہماری مرضی، تم ہمیں دین نہ بتاؤ کہ دین کیسے بیان کرنا ہے، ہمیں دین بتایا ہے حضرت صدیق اکبر سے لے کر ممتاز قادری تک سب نے بتایا ہے دین ایسے بیان کرنا ہے۔ اسی تو جملے ہی نہیں کہندے جناب، صرف اتنی گل ہوئی اے نا لکھنا جی اپنے گوگل تے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ نے میرے جان تو بعد اپنے نیٹ تے لکھنا، ایک یہودی حضور نال گلاں کر رہا سی، صرف انہیں لتاں لمیاں کر لیاں، تو آپ جا کر یہودی کی داڑھی پکڑتے، نہیں تمہیں پتہ نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اپنی ٹانگیں پیچھے کر لو، آپ کو نہیں پتہ بارگاہ رسالت ہے۔ جڑے جملے کہے میں ادھا ترجمہ کر نہیں سکتا،
یہاں مفتاح العلوم والے بھی تشریف فرما ہیں اور بڑے بڑے علماء تشریف فرما، ان سے کروا لیجئے گا. میں جملے پڑھ رہے ہوں. آپ نے فرمایا یا عین الحجرس، اوے بندر دی آنکھا لیا، اتمد بین یدائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی لتاں حضور وال تو کر رہے ہیں. واللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفست خصیتیک، ادا ترجمہ نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے جے میں حضور علیہ السلام دی بارگاہ دی مجلس دا حیا نہ ہوندا میں تیرا ٹھڈ پھاڑ. لیکن ہلکا سا میں تیری لگا کر جا رہا ہوں، عشق نبی کی تیری لگا کر جا رہا ہوں. اللہ کرے رات کو کبھی اٹھنا تو باقی تسبیحیں بعد وچ پڑھنا ہے، ایک تسبیح لازمی پڑھنا. سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب. عشق نبی دا ایک ذرہ مل گیا تنو ترجمہ آپ ہی آ جائے گا. آپ نے فرمایا لتاں پیچھے کر لے، اگر میں حضور دی بارگاہ دا ادب، حضور دی بارگاہ دا تقدس نہ ہوندا میرے سامنے تو میں تینوں نامرد کر دینا سی. کہ حضور علیہ السلام فرماتے تمہیں پتہ نہیں میں معلم اخلاق ہوں، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. فرمایا اسید جڑی گل تو انہوں میرے دشمن نو کہیے نا، اے زمین والے نو چنگی لگی ہوئے یا نہ لگی ہوئے، مگر فرمایا عرش والے نو یہ گل بڑی چنگی لگی. کم اپنی آواز رینج کر کے بولن نال کوئی نہیں مردا، جدوں بھی کوئی مریا چپ رہن نال ہی مریا. کم از کم لاہور شریف تک آواز جائے تاکہ استاذ گرامی فرمان یا اللہ تیرا شکر ہے میں ایک واری ٹیکس لے تو لنگ کے گیا سا تو میں اوتھے بھی پروگرام کیتے تو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ پیچھے بغیرت میں چھڑ کے نہیں آیا. یا اللہ تو گواہ رہے، یا رسول اللہ تسی گواہ رہنا، میں اپنے بچے چھڑ کے آیا تحریک دے تو سارے غیرت مند چھوڑ کے آیا. جنہیں کلمہ پڑھ لیا وہ لبیک والا ہے، جنہیں حضور دا کلمہ پڑھ لیا وہ لبیک والا ہے. من سب نبی، ٹھیک ہے آواز قبول ہے ہمیں، لیکن جس طرح کی ہم چاہتے ہیں اس طرح کی نہیں ہے. من سب نبی، من سب نبی. چلو اے تے نہیں قبول انج کر لینے ہیں کہ انہوں اسی عکس کر لینے ہیں، قلب کر لینے ہیں. تسی سارے نے مل کے کہنا ہے من سب نبی تے فقتلو میں کہنا ہے. تے جے میری آواز زیادہ ہوئی تے تسی میرے واسطے دعا کر چھڑنا. چلو نہیں تسی لاؤ پھر میں بولا. اے تنو ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، داتا صاحب دا ملانگاں جی آواز میری اچھی ہوئے گی. ان کی عظمت پر بولنے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، ماں کی شرافت کی ضرورت ہوتی. پھر لاؤ. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرا انج بولو من سب نبیان، ایک باری جسم کم جائے. من سب نبیان، ہاں ہون بابا خوش ہویا آئے گا. من سب نبیان. صبح سٹیٹس لانا، جڑا تڑا سٹیٹس ویکھے گا وہ تے گردین جو جان گیا کی ہویا رات نو پوچھے کی ہویا. انہوں کہنا بلال مسجد دے اندر بلال حبشی دا عشق انجن جو ہویا. من سب نبیان، اور من سب نبیان، من سب نبیان. صدا بہار دیں اس باغے کدی بھی خزانہ آوے، اومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھوکا پھل کھاوے. وما توفیقی الا باللہ. جی سلامت آپ دیا مہربانی خوش رہیں آپ جی. آپ تیس کارن کو دینا آپ دیکھ لیں. مائک پڑھائے گا سڑ پہ.